السلام علیکم۔ میں بہت خوبصورت تھی، لیکن میرے باپ نے میری شادی ایک عام سے مزدور کے ساتھ کر دی۔ لیکن جب میری بیٹی جوان ہوئی تو میں نے سوچ لیا کہ میں اس کے لیے بہت ہی امیر لڑکا ڈھونڈوں گی۔ بیٹی کی شادی کے بعد جب بھی میں اپنے بیٹے سے ملنے جاتی، میرا داماد کہتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے اور مجھے واپس بھیج دیتا۔ ایک روز بیٹی کی پڑوسن بولی، تم نے اپنی بیٹی پر بہت ظلم کیا ہے، اگر سچائی جاننا چاہتی ہو تو آدھی رات کو بیٹی سے ملنے آ جانا۔ میں رات کو بھیس بدل کر بیٹی کے گھر چلی گئی تو یہ دیکھ کر میرے پہلو تلے سے زمین نکل گئی کہ کچھ لڑکے میری بیٹی کے ساتھ۔ میرا نام سعدیہ ہے، میری عمر 50 سال ہے، میں اپنے گھر کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ میرے ابا نے میری شادی میری چھوٹی سی عمر میں ہی کر دی تھی، کیونکہ ابا کے خاندان میں سب کی نظر مجھ پر ہی تھی۔ لیکن میرے ابا نے میری شادی اپنے خاندان میں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرے ابا نے میری شادی کی اور میرا شوہر ایک غریب مزدور تھا، لیکن میں نے کبھی اس کے کام کو لے کر اسے برا بھلا نہیں کہا تھا، ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے ساتھ مل کر رزق کمانے لگی، لیکن کبھی بھی اس تانا نہیں دیا تھا۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ مزدوری کی طرح کام کرنے لگی۔ میرا شوہر مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا، مگر جب بھوک سے پیٹ اندر جانے لگے تو خالی محبت پیٹ نہیں بھرتی۔ ہماری شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر تھا، مگر ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ اللہ سے بیٹ مانگتی تھی، ہمیشہ بیٹے مانگنے سے ڈرتی تھی کہ جو نصیب میرے تھے کہیں میری بیٹی کے بھی ویسے نصیب نہ ہوں۔ میں اپنے خاندان کے سب سے خوبصورت لڑکی مزدوری میں اپنا رنگ تنگ کالا کر چکی تھی۔ شادی کے 4 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میرا شوہر تو بہت خوش ہوا، مگر میں بہت حیرت تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا کروں گی۔ اصل میں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ڈر ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ان کے آنے والے مستقبل سے لگتا ہے، ڈر اس کے ہم سفر سے لگتا ہے۔ بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں، ان کو اللہ سے مانگنا جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل کو ان کو پالنا اور ان کو دوسرے ہاتھوں میں تھما دینا ہوتا ہے۔ بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں، باغوں کا وہ پھول ہوتی ہیں جس کے بغیر باغیچہ بنجر لگتا ہے۔ لیکن جب اپنا وقت برا ہو تو یہ سب باتیں بس کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں بھی حقیقت پسند تھی، لیکن کبھی کبھی ہم اپنے حالات سے اس قدر مایوس ہو جاتے کہ ہمیں لگتا کہ ہم پرانے والا وقت برا ہوگا، ہم بالکل مایوس ہو جاتے اور پھر ہمیں وہی ملتا جس کا ہم گمان کیا ہوتا۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، میری بیٹی بھی میری طرح بے حد خوبصورت تھی۔ میرا شوہر تو بہت خوش تھا اپنی بیٹی کو دیکھ کر، مگر میں اسے معصوم تتلی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، مگر تم کیوں خوش نہیں ہو؟ لیکن میں ان کو یہ نہیں کہہ پاتی کہ میں اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے ساتھ مزدوری کر کے برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ وقت گزرتا گیا اور میری بیٹی بھی بڑی ہو گئی۔ بڑی بیٹی کی پیدائش کے بعد اللہ نے پھر سے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ شاید اللہ نے مجھے عطا کر کے آزمایا تھا کہ میں اس کے عطا پر کیا کرتی ہوں۔ دوسری بیٹی کی مرتبہ میں کچھ سنبھل گئی تھی، لیکن میری بیٹی اور میرے درمیان جو فاصلے قائم تھے وہ اب تک قائم تھے۔ وہ مجھ سے کبھی کچھ کہتی رہتی، مجھ سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اکثر خود پر غصہ آتا تھا کہ میں اپنی پھول جیسی بیٹی کی شخصیت بگاڑ کر رکھ دی، لیکن یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی کو چٹان بنانا چاہتی تھی تاکہ کل کو اگر اسے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو وہ کبھی بھی گرے نہ، جس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی۔ میں نے اور میرے شوہر نے ہمارے بیٹیوں کی جہاں تک ہو سکتا تھا تمام خواہشات پوری کی تھی۔ میں ہر وقت اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے دعا کرتی رہتی۔ ایک روز میں سخت بیمار تھی، وجہ سے پڑھ نہ جا سکی۔ میری چھوٹی بیٹی کو تو میرا مزدوری میں جانا کبھی پسند نہیں تھا، کیونکہ جہاں میں کام کرتی وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے اور مجھے بری نظروں سے دیکھتے تھے۔ میری بیٹی ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ اس جگہ نہ جایا کرو۔ اس کی کہی گئی بات پر میں ایک دم دہل جاتی اور ہمیشہ منہ سے نکلتا کہ اللہ نہ کرے کبھی تمہیں ایسی جگہ پر جانا پڑے۔ یہ بات حقیقت تھی کہ میرے شوہر نے چاہے سخت منع کی تھی، مگر کبھی میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی اکثر کہتی کہ اللہ پاک ہم دونوں بہنوں کو اخلاقی طور پر ابا جیسا شوہر بنا دے، جس پر میں مسکرا دیتی۔ میری بیٹی جوان ہوئی تو میں اس کی شادی کے لیے کئی رشتے آنے لگے اور میں اپنے ابا کی طرف جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر میں اپنے ابا کی طرح اپنی بیٹی کو کسی کے ہاتھ نہیں دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسی جگہ کروں گی جہاں اس کو دنیا کی ہر آسائش دی جائے، اس کو کبھی کسی چیز کے لیے ترسائے نہ پڑے۔ جو زندگی میں نے گزاری کبھی میری بیٹی کو نہ ملے۔ میرے حالات نے مجھے اتنا مایوس کر دیا تھا کہ میں نے کم تنخواہ والے بہت اچھے رشتے بھی ٹھکرا دیے۔
کچھ تو بار بار میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے تھے، مگر میں ہمیشہ انکار کر دیتی۔ اس دوران ایک روز میرا شوہر مزدوری پہ گیا، لیکن رات ہونے پر بھی جب واپس نہ آیا تو میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والے مزدور بھائی سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا، لیکن اس کی بات سن کر میرے جان لبوں پر آ گئی جب اس نے کہا کہ میرا شوہر تو کب سے گھر کے لیے نکل آیا ہے، مگر اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میرے ایک دم ہوش اڑ گئے۔ میں جلدی سے اپنی حالت کا خیال کیسے بغیر اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے نکل پڑی۔ میری دونوں بیٹیاں بھی میرے ساتھ تھیں، مگر اس وقت مجھے بس اپنے شوہر کی فکر تھی۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد میرا شوہر جب نہ ملا تو میں روتی ہوئی گھر واپس لوٹ آئی۔ رات ایسے ہی جاگ کر کاٹی۔ پریشان سی سے برا حال تھا۔ کھلی فضا میں بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح فجر کا وقت تھا جب ایک دم دروازہ زور سے بجنے لگا۔ میں جلدی سے اٹھی اور آنسو صاف کرتی دروازے پر گئی، لیکن پوچھنے پر کوئی کون ہے، بہر یہ کسی غیر مرد کی آواز آئی اور بولا کہ تمہارے شوہر کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ میں نے دیکھا نہ تو جھٹ سے دروازہ کھول دیا، لیکن اس آدمی کے پیچھے ایک سفید رنگ کے کپڑے میں لپٹا وجود میری جان لینے کے لیے کافی تھا۔ میں تو پتھرائی آنکھوں سے اس سفید کپڑے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے جیسے ہی اس غیر مرد کی طرف دیکھا تو اس کی انگلوں بات نے تو میری روح میری جسم کے کھینچ لی جب اس نے بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور میرے شوہر کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے۔ ساری رات ہسپتال میں رہنے کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی کی جنگ ہار بیٹھے ہیں۔ مجھے تو اپنی کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس شخص کو صبح ہی تو ٹھیک سے بھیجا تھا، آخر اس کو ایسا کیا ہو گیا کہ وہ دل ہی ہار بیٹھے گا۔ گھر میں تو جیسے کہرام مچ گیا تھا۔ میری بیٹیاں تو بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے باپ کے ساتھ لپٹ گئیں۔ پورا گاؤں میرے شوہر کے جنازے میں اکٹھا ہو گیا۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہ باقی رہی کہ میں اپنے شوہر کا چہرہ تک دیکھ لوں۔ میرا شوہر جیسے بھی تھا اپنی بیٹیوں پر جان چھڑکتا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی جو بالکل رو رہی تھی، مجھے اس سے کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میری بڑی بیٹی بہت حوصلے کے ساتھ کبھی مجھے تو کبھی اپنی بہن سنبھال رہی تھی۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے بغیر اپنے گھر کو کیسے سنبھالوں گی، اپنی دو جوان بیٹیوں کو کیسے بیوہوں گی۔ جنازہ اٹھایا گیا تو میرا جیسے گھر ہی ویران ہو گیا۔ اس روز اس بات کا احساس ہوا کہ میرا شوہر بے شک کم آمدنی کے ساتھ بھی گزارا کرا لیتا تھا، مگر رونق اس کے ساتھ ہی میرے گھر میں تھی۔ شوہر کا سایہ سر میں اٹھا لو تو معاشرے کی سمجھ آئی کہ جو ایک محافظ کے ساتھ معاشرہ دکھائی دیتا ہے، در حقیقت وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ اصلیت تو اس وقت نظر آتی ہے جب آپ کے سر سے چھاؤں چھین لی جاتی ہے، جب آپ کڑکتی دھوپ میں آ جائیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں عدت میں آ گئی۔ گھر کا سارا کام میری بیٹی کرتی ہے۔ کبھی جسے گھر سے باہر نکالا تھا، اب اس کے علاوہ کوئی گھر کا کام نہیں کر پاتا تھا جب تک میری عدت مکمل نہیں ہوئی۔ میری بیٹی نے ہی میرے گھر کو سنبھالا، اندر باہر کے اخراجات پورے طریقے سے اپنے سر پر لے لیے۔ میں تو حیران تھی کہ وقت اور حالات نے اس کو کتنا سمجھدار کب سے کر دیا۔ میرے لیے تو وہ اب بھی تولیے میں لپٹی چھوٹی سی بچی تھی۔ اکثر مجھے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر رونا آتا تھا۔ یہ وقت نے اس پر اس کی عمر سے زیادہ ذمہ داریاں ڈال دیں، مگر حیرت کی بات تھی کہ کبھی بھی اس کے چہرے پر کوئی شکن یا کوئی زاویہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ مسکراتی کام کرتی اور میری ہر بات پر آمین کہہ دیتی۔ میرے شوہر کو میرے ابھی 2 مہینے گزرے تھے کہ گاؤں کی عورتیں گھر آنا شروع ہو گئیں اور وہ کہنے لگی تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ پہلے کب کر رہی ہو؟ اور میں بس ہاتھ ملتی رہ جاتی اور اب اپنی بڑی بیٹی کی فکر ستانے لگی۔ لوگوں کی باتیں بھی اپنی جگہ بالکل درست تھیں، جتنے منہ اتنی ہی باتیں ہوتی ہیں، مگر میں اپنی بیٹی پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میری بچپن کی دوری میں ہی نہیں جانتی کب میری بیٹی کو بڑا اور سمجھدار کر گئی تھی۔ میری عدت تک سارا کام میری بیٹی نے سنبھالا۔ مجھے اکثر اس پر ترس آ جاتا جس نے بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ میں اس وقت کو یاد کرتی جب میں اس کی پیدائش پر اس کی طرف دیکھا تھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ 4 ماہ 10 دن کے بعد میں اپنی جگہ واپس آ گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب مجھے ہی گھر بار دیکھنا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ بھی دیکھنے لگی، مگر اچھی کمائی والا رشتہ ہی مجھے پسند آنا تھا۔ بہت وقت گزرنے کے بعد ایک رشتہ جو لڑکا خوبصورت تھا اور تنخواہ بھی اچھی تھی، مگر اس کا گھر ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا۔ پہلے تو سوچا کہ نہ کروں، مگر پھر بیٹی کی بڑھتی عمر کو لے کر میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو بھی میری بیٹی پسند تھی اور مجھے بھی ان کا بیٹا پسند تھا۔ شادی طے ہو گئی اور وقت پر لگا کر اڑ گیا، اور پھر وہ دن بدن آ گیا۔
جب میری بیٹی کو کسی اور کے گھر جا کر اس کا گھر بسانا تھا۔ میری بیٹی شروع ہوئی بہت معصوم اور بھولی تھی، دلہن کا جوڑا پہن کر تو وہ کسی پر پرستان پری لگ رہی تھی۔ نکاح ہوا اور پھر شخصیت کی وقت آ گیا اور میری بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ لگے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا داماد بھی اچھا انسان تھا، مجھے بولا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کو میں آپ کی بیٹی کو خود سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا۔ اس کے یہ الفاظ ہی میرے لیے کافی تھے۔ بیٹی کی رخصتی کے بعد گھر بالکل ہی بیاں ہو گیا۔ میری اولاد چھوٹی بیٹی سارا دن گھر پر کام ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتی گزارا کرتی تھی۔ بیٹی کی شادی ابھی نئی نئی تھی، میں تبھی زیادہ بیٹی سے ملنے نہیں جاتی تھی کہ کہیں اس کا شوہر اس بات سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں ہر وقت ان کے گھر میں رہتی ہوں۔ شادی کو 4 مہینے گزرے تھے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس کی طرف سے بھی کوئی خبر نہ ملی۔ اب تو مجھے پریشانی ہونے لگی۔ ایک روز میں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے بولا کہ میں تمہاری بڑی بہن سے ملنے جا رہی ہوں، تو وہ بھی میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم دونوں ماں بیٹی جب اب بڑی بیٹی کے گھر پہنچے تو گھر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ گھر کم اور محل زیادہ تھا۔ باہر چوکیدار نے ہم سے پوچھا کہ کون ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ تمہارے گھر میں جس لڑکی کی شادی ہوئی ہے میں اس کی بیوی کی ماں ہوں۔ چوکیدار نے مسکراتے ہوئے مجھے اندر بھیج دیا۔ میرا حلیہ بہت کی ماں ہی تھا، ایسے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سی ملازمیں میرے پاس آئیں اور مجھ سے بدتمیزی کرنے لگیں۔ میں ان کو صفائی دیتی رہی کہ میں تمہاری مالکن کی ماں ہوں، مجھے اندر جانے دو، لیکن وہ میرے ساتھ بحث میں لگی رہیں۔ میری نظر اوپر کھڑکی کی طرف گئی تو میرا داماد وہاں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ میرے ساتھ بحث کرتی رہیں مگر میرا داماد نیچے نہ آیا۔ مجھے بھی بہت عجیب لگا اور بہت افسوس بھی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جب ملازمہ بحث کر کے تھک گئی تو میرا داماد نیچے آیا اور بولا کہ ان کو اندر آنے دو۔ ملازمہ جی حضور کرتی جلدی سے پیچھے ہٹی اور مجھے اندر جانے دیا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے داماد کے پیچھے چل پڑی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری بیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آج بیٹی سے مل کر اس کو بتاؤں گی کہ اس کے ملازمہ نے میرے ساتھ کیسا رویہ کیا ہے۔ مجھے جس کمرے میں بٹھایا گیا وہ کمرہ کافی ٹھنڈا تھا کہ مجھے ٹھنڈا محسوس ہو رہی تھی۔ تو میں نے داماد سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے، اس کو بلا دو۔ تو داماد نے بولا کہ وہ ابھی گھر پر موجود نہیں ہے، وہ میرے خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے۔ میں نے چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا اور اس کو بولا کہ ہمارا یہاں آنا تو پھر بیکار گزرا، ہمیں پتہ ہو تو ہم اس راز آ جاتے جس دن بیٹی گھر پر ہوتی۔ اتنی ملازمیں ہونے کے بعد بھی داماد نے ہمیں ایک گلاس پانی تک نہ پوچھا۔ تھک ہار کر میں نے ہی داماد سے بولا دیا کہ بیٹا ہمیں ایک گلاس پانی پلا دیں۔ میرے داماد نے مجھے پانی پلایا اور میں اپنی چھوٹی بیٹی کو لیے وہاں سے نکل آئی۔ مجھے تو کچھ عجیب لگ رہا تھا، جیسے وہ مجھے دکھائی جا رہے ہیں، ویسا نہیں۔ میں گھر کافی پریشان لوٹی تھی۔ گھر آتے ہی اپنی چھوٹی بیٹی سے بولا کہ دعا کرو تمہاری بڑی بہن ٹھیک ہو۔ کچھ روز گزرے تو مجھے بیٹی کی یاد ستانے لگی۔ میں پھر سے اپنی بیٹی سے ملنے گئی، لیکن اس بار پھر داماد نے کہا دیا اب کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ سو رہی ہے اور ڈاکٹر نے اسے جگانے سے منع کیا ہے۔ میں تبھی بولی کہ بس مجھے اپنی بیٹی کو دیکھ لینے دو، پھر میں یہاں سے چلی گئی۔ مگر داماد نے یہ بہانہ کر دیا کہ اگر میں اس سے ملنے جاؤں گی تو وہ اٹھ جائے گی، جو اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں پھر سے مایوس ہو کر گھبرا واپس لوٹ آئی۔ ہر بار بیٹی کی شادی کے بعد جب بھی اس سے ملنے جاتی تو داماد کہتا کہ وہ سو رہی ہے اور مجھ سے واپس بھیج دیتا، اور میں ہر بار مایوس ہو کر لوٹ آتی اور گھر آ کر پریشان ہوتی رہتی۔ 5 مہینے ایسے ہی گزر گئے تھے، لیکن داماد چونکہ بڑا آدمی تھا تب بھی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو ایسے لگتا تھا جیسے بڑی بیٹی میں نے اپنی ہاتھوں سے ہی گوا دی۔ ایک روز بیٹی کی پڑوسن نے روکا اور بولا کہ تم نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا ہے، سچائی جاننا چاہتی ہو تو رات کو 1 بجے بیٹی سے ملنے جانا۔ اب تو میرا شک حقیقت میں بدل جا رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ۔ اب میں سوچنے لگی کہ اپنی بیٹی سے کیسے ملوں گی۔ میں اگلے روز دوبارہ اپنی بیٹی کے گھر گئی تو ملازمہ نے بتایا کہ میرا داماد آج گھر پر نہیں ہے، میں پھر کسی وقت آ جاؤں۔ میں نے جب ملازمہ سے پوچھا کہ وہ کب آئے گا، ملازمہ نے بتایا کہ کل رات تک آ جائے گا، میں اس سے اگلے روز آ جاؤں۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنے بیٹی سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کسی بھی طرح اس مصیبت سے بچانا تھا۔ میں رات کو فقیرنی بن کر بیٹی کے گھر چلی گئی۔ ملازمین نے مجھے منع کیا، مگر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے میں گھر میں چھپ گئی۔ گھر کے باہر چوکیدار نہ جانے کہاں گیا تھا۔ میں دھیرے سے گھر کے اندر داخل ہوئی اور چوری چھپے اپنی بیٹی کا کمرہ تلاش کرنے لگی۔ گھر چونکہ بہت بڑا تھا تبھی مجھے کافی مشکل پیش آئی۔ میں ابھی ایک ایک کمرہ کھول کر دیکھ رہی تھی کہ ایک ملازمہ نے میرا سایہ دیکھ لیا اور وہ میری طرف آنے لگی۔
اب مجھے جلدی سے وہاں سے بھاگنا تھا، سو میں چھپتے ہوئے ایک کمرے میں چلی گئی جو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے جب یقین ہو گیا کہ ملازمہ وہاں سے جا چکی ہے، میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکل گئی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن اپنا وہم سمجھ کر میں پھر سے وہاں نکلی گئی۔ مگر جب میں باہر نکل گئی تو میرے پیر کے ساتھ کوئی انسانی وجود ٹکرایا۔ میں حیرت سے اپنے آس پاس کسی کو محسوس کر رہی تھی۔ میں ہاتھ مارتے اندر کمرے کی بتی جلائی تو روح کانپ گئی، کیونکہ دماد نے میری بیٹی کو رسیوں سے باندھ کر کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری پہلے والی بیٹی ہی ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرے پر نہ جانے کتنے ہی نشانات تھے۔ مجھے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ایک منٹ بھی اس درندہ سخت انسان کے پاس اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑوں گی۔ جلدی سے اپنی بیٹی کو کھولا جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ پاس ایک پانی کا جگ پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ میں پانی لیا اور اپنی بیٹی کے چہرے پر جھڑک دیا۔ وہ ہلکی ہلکی ہوش میں آئی تو مجھے دیکھ کر چونک گئی، پھر سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، اماں مجھے یہاں سے لے جاؤ، یہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ میرا شوہر ہر روز مجھے رسیوں سے باندھ دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں۔ وہ مجھے نہ جانے کیا کیا کرنے کو کہتا ہے، نہ جانے کون سے انجیکشن مجھے لگاتا ہے۔ اماں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کی تکلیف کو دیکھ کر میں تڑپ اٹھی اور اسے بولی کہ اب مجھے یہ تکلیف جھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گی۔ میں اپنی بیٹی کو لیے کمرے سے باہر نکلی تو 3 ملازم آئے، باہر ہی کھڑکی تھی، جنہوں نے ہم دونوں کو روک لیا اور بولے کہ جب تک صاحب نہیں آتے ہم کہیں نہیں جا سکتی۔ مگر مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چٹان بھی بن گئی جس کے آگے کوئی بھی طوفان کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے ملازمہ کو کہا کہ اگر کوئی بھی میرے راستے میں آیا تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ میری دہشت اور میرا لہجہ دیکھ کر سب ملازمیں ڈر کر پیچھے ہو گئیں اور مجھے اور بیٹی کو جانے کا راستہ دے دیا۔ میں گھر سے ابھی نکلنے لگی تھی کہ میرا داماد گھر میں آیا اور ہم دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر چیخنے لگا۔ ملازمین کو جھڑکنے لگا کہ مجھے اندر کیوں نہ آنے دیا، لیکن میں نے داماد کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو بیچا نہیں تھا جو تم اس کی حالت کر دی۔ میرا داماد پہلے تو غصے میں رہا، پھر یہ کہہ کر بننے لگا اور بولا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، یہ اب تو ویسے ہی کسی کے قابل نہیں رہی اور ایسی بدکار عورت کو اپنے گھر بھی نہیں رکھو گا جو نہ جانے کتنے ہی مردوں کے ساتھ رہ چکی ہے۔ اپنی بیٹی کے کردار پر بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے چون کر داماد کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا اور بولے کہ خبردار اگر میری بیٹی کے کردار پر ایک الفاظ بھی بولا، میں جو والا بنی سب پر برس رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور داماد کے گھر سے لے آئی۔ حیرت کی بات تھی کہ میرے داماد نے مجھے خاموشی سے اپنی بیٹی واپس لانے دی۔ میری بیٹی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ مجھے اب اپنی بیٹی پر ترس آیا اور اپنی بے وقوفی پر رونا۔ کاش میں اچھی کمائی کی جگہ انسان کی اچھی تربیت دیکھ لیتی تو آج میری بیٹی اس حالت میں نہ ہوتی۔ اب میں ہر وقت اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے روتی رہتی اور اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتی۔ میری بیٹی جو پہلے بھی خاموش رہتی تھی اب تو اس نے بالکل ہی چپ لگا لی تھی۔ نہ وہ اپنی تکلیف بیان کرتی اور نہ ہی کسی خواہش کا اظہار کرتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بیٹی کو اس کے شوہر سے آزاد دلواؤں گی۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت اچھا وکیل تھا۔ میں نے جب اس سے بات کی تو اس نے بولا کہ میں تمہاری بیٹی کا کیس لڑ لوں گا اور پھر جیتوں گا بھی۔ ہم بھی بہت پرانے یہاں کے رہنے والے ہیں، کبھی میں تمہارے شوہر کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے کہا کئی بار میری بہت مدد کی، اب شاید ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ میرے شوہر نے ایسے کون سے احسانات اس وکیل پر کیے تھے جو بغیر پیسے لیے میری بیٹی کا کیس لڑنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ میرے شوہر نے تم پر ایسے کون سے احسانات کیے تھے جو تم اتنے بڑے وکیل ہو کر بھی بغیر فیس کے میری بیٹی کے لیے کیس لڑو گے۔ اس نے بتایا کہ ایک روز میری بہن کھیتوں میں گئی اور وہاں پر اسے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا اور تمہارا شوہر وہاں سے گزر رہا تھا، تمہارے شوہر نے اس کی جان بچائی۔ وہ بہن مجھے بہت عزیز تھی اور میں ہمیشہ تمہارے شوہر کی تلاش میں رہا کہ کسی طرح میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر مجھے سننے میں ملا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وکیل کی بات سن کر میں نے آسمان کی طرف چہرہ دیکھا اور اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ وکیل نے میری بیٹی سے سب کچھ پوچھا، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا کیا۔
میں تو اپنی بیٹی کے منہ سے اس کی تکلیف سن کر حیران رہ گئی جب اس نے بتایا کہ اس کا شوہر ہر روز اس کو نہ جانے کون سے انجیکشن لگاتا جس کے بعد وہ نیم بے ہوش ہو جاتی اور پھر اس کا شوہر اس کو اپنے دوستوں کے سامنے کر دیتا، اس پر اپنے دوستوں کے سامنے ظلم کرتا۔ وکیل بھی سن کر ایک بار افسردہ ہو گیا اور بولا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم بھی میرے بیٹی ہو، میں اپنی بیٹی کا کیس خود لڑوں گا۔ وہ وکیل کسی فرشتے سے کم نہ تھا، اس نے فرشتوں کی طرح ہی ہماری حفاظت کی اور میری بیٹی کو اس کا انصاف دلوایا۔ میری بیٹی کو نہ صرف طلاق دلوائی بلکہ اس کے شوہر کو کڑی سے کڑی سزا بھی دلوائی۔ ہم اپنی بیٹی کو ہر طرح کا سکون دے سکتے تھے مگر نہیں کر سکتے تھے، وہ اس کا نصیب ہے۔ لیکن حیرانگی اس بات کی تھی کہ میری بیٹی طلاق کے بعد بھی میری طرح مایوس نہیں ہوئی تھی بلکہ اس نے اپنے آپ کو مزید مضبوط کر لیا اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اب میں کبھی بھی لوگوں کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گی کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے لیے آزمائش کا وقت تھا۔